چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، جیتنے دنیا سکندر تھا چلا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، چشم فلک نے ایک بادشاہ ایسا بھی دیکھا کہ جو انتہائی سخت جان، اونچے قد والا، جس کا سایہ 1 میل تک لمبا جاتا تھا، 150 کلو کی جنگی ٹوپی پہننے والا، ظلم و جبر کے پہاڑ توڑنے والا، قوم عمالقہ کا سردار حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آیا اور اپنے عبرت ناک انجام کو پہنچا۔ واقعہ کس طرح سے شروع ہوتا ہے، آئیے سماعت کیجیے۔ تابوت سکینہ، جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات تھے، بنی اسرائیل کے پاس تھا، اور یہ نسلاً بعد نسل ان میں منتقل ہوتا جا رہا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی دشوار مہم درپیش آتی تو وہ تابوت سکینہ کو وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مشکل کو دور فرما دیا کرتا۔ لیکن جب بنی اسرائیل کی بدعمالیوں میں اضافہ ہو گیا تو بنی اسرائیل تابوت سکینہ سے محروم ہو گئے۔ وہ اس طرح کہ قوم عمالقہ بنی اسرائیل پر مسلط ہو گئی اور ان سے تابوت سکینہ کو لے کر چلی گئی۔ قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کی بڑی بے حرمتی کی، بڑی بے ادبی کی، اس کو نجاست کی جگہ پر ڈال دیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے منسوب تبرکات کی بے حرمتی کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم عمالقہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو گئی۔ جو بھی تابوت سکینہ کے پاس کوئی نجاست پھینکتا یا تھوک پھینکتا، وہ ایک انتہائی موذی بیماری میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ قوم عمالقہ یہ بات سمجھ چکی تھی کہ ہمارے اوپر جو یہ مصیبتیں اور بلائیں ٹوٹ رہی ہیں، ان کی ایک وجہ تابوت سکینہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے موجود تبرکات کی بے حرمتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر لادا اور اس بیل گاڑی کو ہانک دیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام بنی اسرائیل کو یہ بات بتا چکے تھے کہ ان قریب تابوت سکینہ تمہارے پاس واپس آنے والا ہے۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس واپس کیسے آیا، یہ بھی عرض کرتا ہوں۔ فرشتے بیل گاڑی کو ہانکتے ہوئے تابوت سکینہ طالوت کے پاس لے آئے۔ جب بنی اسرائیل نے تابوت سکینہ کو دیکھا تو یہ بڑے خوش ہو گئے اور تابوت سکینہ کا واپس آ جانا بنی اسرائیل اپنے لیے فتح مندی کا نشان سمجھنے لگے۔ چل دیے دنیا سے سب شاہ و تابوت سکینہ کی آمد پر بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر اتفاق کر چکے تھے۔ ادھر جالوت کی طرف سے جنگ کا نکارہ بج چکا تھا۔ طالوت کی سربراہی میں بنی اسرائیل بھی جہاد کی تیاری کر رہے تھے، اور طالوت یہاں پر اعلان کر چکے تھے کہ میرے ساتھ کوئی بھی بوڑھا، کوئی بھی نادار، کوئی بھی معذور اور کوئی بھی ایسا شخص جس کا دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہو یا جو مکان بنا رہا ہو، میرے ساتھ شریک نہ ہو۔ یہ سارا اعلان کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ کوئی بھی ایسا شخص جو کسی بھی حوالے سے بزدلی کا شکار ہو، وہ لشکر میں شامل نہ ہو سکے۔ چنانچہ آپ نے بنی اسرائیل کو تیار کیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قول بیان کیا ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو در منصور میں بیان فرمایا ہے کہ 3 لاکھ سے زائد فوج طالوت نے تیار کی
اور جالوت کے ساتھ جنگ کرنے کا پختہ اور پکا ارادہ کر لیا. اپنے علاقے سے نکلے، اپنی وادی سے نکلے اور جالوت کے ساتھ لڑنے کے لیے روانہ ہوئے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر در منصور میں بیان فرماتے ہیں کہ طالوت نے 3,03,313 افراد پر مشتمل فوج کو تیار کر لیا. اب فوج تیار ہو چکی تھی اور ساتھ میں ایک امتحان بھی درپیش ہو چکا تھا. آپ نے اعلان کیا کہ رستے میں ایک نہر آنے والی ہے اور اس نہر سے کوئی بھی شخص پانی نہیں پیے گا. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی پانی پینا بھی چاہے تو صرف ایک چلو پانی پی سکتا ہے، زیادہ پانی پینے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کچھ یوں معاملہ ہوا کہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی اور لوگ پیاس سے نڈھال ہو گئے اور صبر نہ کر سکے، اور 3,03,000 افراد نے پانی پیا اور خوب سیر ہو کر پانی پیا. اور صرف 313 افراد ایسے بچے تھے جنہوں نے طالوت کے حکم پر عمل درآمد کیا اور پانی پینے سے اجتناب کیا، اور اگر پیا بھی تو صرف ایک چلو پانی پیا. آپ ان صابرین کے ساتھ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے آگے چلے. حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بھی طالوت کے لشکر میں شامل ہو چکے تھے. جیسا کہ ابتدا میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جالوت انتہائی جنگجو، بہادر اور بڑے قد والا، بڑا مضبوط کر و فر والا ظالم و جابر بادشاہ تھا. تو اس کے ساتھ لڑنے کی کسی کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ کوئی اس کے ساتھ جنگ کر سکے. لوگ جاتے تھے، اس کے جاہ و حشمت کو دیکھتے تھے، اس کے مال و اسباب کو دیکھتے تھے، اس کے آلات حرب کو، وار ویپنز کو دیکھتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے اور واپس آ جاتے تھے. مدنی چینل کے ناظرین، نہر اردن سے پار ہونے کے بعد وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے وہ کہنے لگے کہ کہاں ہم اور کہاں جالوت، کہاں ہم کمزور لوگ اور کہاں وہ طاقتور بادشاہ، کہاں ہم بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں اور اس کے پاس جنگی ویپنز بھی بہت زیادہ ہیں. جالوت سے لڑنے کا مطلب اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے. ہم تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہیں ڈالیں گے. طالوت کے ساتھ جو مخلصین تھے، جو اللہ والے تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے تھوڑے افراد بھی بڑے لشکر پر غالب آ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے ہم ہی غالب رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت یہ ہمارے ساتھ رہے گی. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فتح عطا فرمائی اور جالوت قتل ہوا. کیسے قتل ہوا یہ سماعت کیجیے. کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، جس نے دنیا سکندر تھا چلا، جب چلا دنیا سے خالی ہاتھ تھا. حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام طالوت کے لشکر میں شامل ہو چکے تھے. آپ کے 7 بھائی تھے اور 7 بھائیوں میں آپ سب سے چھوٹے تھے. آپ کی طبیعت بھی کچھ ناساز تھی، رنگ مبارک زرد تھا اور آپ دیکھنے سے بھی کمزور نظر آ رہے تھے ظاہری طور پر. مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی طالوت کے لشکر کا حصہ بن چکے تھے. ادھر طالوت پریشان تھا کہ جالوت کا مقابلہ کون کرے گا. نبی علیہ السلام سے کہنے لگا، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرمائے. یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ جب بنی اسرائیل جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی. پہلی دعا یہ تھی کہ اے مالک کریم ہمیں صبر و استقلال عطا فرما، اور دوسری دعا یہ کی یا رب کریم ہمیں جالوت سے مقابلہ کرنے کی جرأت عطا فرما، اور تیسری دعا یہ کی کہ یا رب کریم تو ان کافروں پر ہمیں فتح عطا فرما. مدنی چینل کے ناظرین، بنی اسرائیل کا ایسے اہم موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے، ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ چاہے کیسی ہی سخت مہم درپیش ہو،
چاہے کیسا ہی مشکل اور کٹھن مرحلہ آن پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں رجوع ضرور لانا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہیے اور صدق دل کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک نبی علیہ السلام کو وحی عطا فرمائی کہ طالوت کو بتا دیجئے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر طالوت کو ڈھارس ہوئی اور وہ آپ کے پاس آئے اور آ کے آپ سے کہنے لگے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ آپ جالوت کو قتل کیجئے، میں اپنی آدھی سلطنت بھی آپ کو دوں گا اور اپنی شہزادی کا نکاح بھی آپ سے کر دوں گا۔ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جالوت کے قتل پر جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ طالوت نے آپ کو زرہ پہنائی اور زرہ پہنانے کے بعد آپ کو جنگی ساز و سامان دیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک زبردست اور اعلیٰ گھوڑا بھی پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جنگی لباس پہنا اور آپ روانہ ہوئے تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے اس زرہ کے بغیر، اس جنگی ہتھیار کے بغیر بھی فتح عطا فرما سکتی ہے۔ چنانچہ آپ واپس ہوئے اور طالوت کے پاس لوٹ کر آئے۔ یہاں جالوت جو سارا معاملہ دیکھ رہا تھا یہ کہنے لگا کہ بچے پر میرا رعب طاری ہو گیا ہے، آج یہ مجھ سے ڈر گیا ہے، اس لیے میرا مقابلہ کرنے کی سکت اور طاقت نہیں پا رہا، لہذا واپس لوٹ گیا ہے۔ وہاں حضرت داؤد علیہ السلام طالوت سے کہہ چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ان آلات حرب کے، ان جنگی ساز و سامان کے بغیر بھی فتح عطا فرمائے گا، لہذا آپ نے وہ زرہ اور دیگر ساز و سامان واپس کیا اور آپ نے گوپھن لے لی۔ آپ علیہ السلام گوپھن کے بڑے ماہر تھے اور گوپھن کے ذریعے سے آپ چیتے کا، بھیڑیے کا اور اس طرح کے جو دیگر جانور ہوتے تھے ان کا شکار بھی فرما لیا کرتے تھے۔ آپ جب جالوت کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ کو رستے میں سے ایک پتھر کی آواز سنائی دی۔ وہ پتھر کہنے لگا حضور میں سنگ موسیٰ ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ آپ نے اس پتھر کو اٹھا لیا۔ دوسرا پتھر بولا، اس نے کہا حضور میں سیدنا ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ آپ نے اس کو بھی اٹھا لیا اور پھر تھوڑا آگے چل کر آپ نے ایک اور پتھر سے آواز سنی جو کہہ رہا تھا حضور میرے ذریعے سے جالوت کا قتل ہوگا، تو آپ علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھا لیا۔ یہاں جالوت جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس آتا دیکھ رہا تھا تو یہ ان سے کہہ رہا تھا کہ بیٹے تم واپس چلے جاؤ، تمہاری عمر چھوٹی ہے، تم میرے ساتھ کیا مقابلہ کرو گے، تمہاری میرے سامنے حیثیت ہی کیا ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ تم 3 پتھر لے کر میری طرف آ رہے ہو جیسے کہ تم ایک کتے کو مارنے کے لیے جا رہے ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تمہارا حال بھی کچھ اچھا نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے اسے جب یہ جواب دیا تو وہ غصے میں آیا اور طیش میں آ کر کہنے لگا کہ ان قریب تمہارا گوشت چیل اور کوے کھائیں گے۔ داؤد علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ میرا نہیں بلکہ ان قریب تمہارا گوشت چیل اور کوے کھائیں گے۔ یہ جواب داؤدی سننے کے بعد جالوت پر قدرتی طور پر ایک رعب طاری ہو گیا۔ اب جالوت حضرت داؤد سے کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہاری نوعمری پر رحم آ رہا ہے، تم واپس چلے جاؤ، مجھے تمہاری نوعمری پر رحم آتا ہے اور کسی اور کو میرے مقابلے کے لیے بھیجو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے کہا کہ اب میں واپس نہیں جا سکتا، اب مقابلے کا وقت ہے، لو تیار ہو جاؤ، میں تم پر حملہ کرنے والا ہوں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ 3 پتھر گوپھن میں رکھے اور اس انداز میں جالوت کی طرف پھینکے کہ وہ اس کا خود، اس کی 150 کلو وزنی لوہے کی ٹوپی کو توڑتے ہوئے، اس کے دماغ کو پھوڑتے ہوئے پیچھے کی طرف نکل گئے اور 30 آدمی اس سے اور بھی قتل ہو گئے۔ جالوت کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔
حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے طالوت کے پاس لے آئے. بنی اسرائیل یہ دیکھ رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے اور اس کے بندوں کے ایک دشمن کا خاتمہ ہو چکا تھا. مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، جس نے بھی اللہ تبارک و تعالی سے جنگ کی یا اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء سے جنگ کی یا اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء کرام علیہم السلام سے جنگ کی، کبھی جیت، کبھی فتح، کبھی کامیابی اس کا مقدر نہ بن سکی. فتح انہی کی ہے، کامیابی انہی کی ہے، جیت انہی کی ہے، فلاح انہی کی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو ماننے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کو ماننے والے، ان کی عزت کرنے والے، ان کا احترام کرنے والے، اور جس انداز میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے یوں اپنی زندگی کو گزارنے والے تھے. انسان کو تکبر زیب نہیں دیتا. بندہ ہو اور تکبر کرے، نہیں، بندہ ہو تو بندہ بن کے رہے، بندہ ہو تو عاجزی اختیار کرے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، جو میری چادر میں مجھ سے لڑے گا میں اس کو پاش کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غرور سے بچائے، ہمیں تکبر سے بچائے، ہمیں سرکشی سے بچائے، ہمیں بے باکی سے بچائے اور اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی دشمنی سے مالک کریم ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے. چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا. جتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب چلا دنیا سے خالی ہاتھ تھا. لہریں لگاتے کھیت ہوں گے سب فنا، لہریں لگاتے کھیت ہوں گے سب فنا. خوشنما باغات کو ہے کب بقا.